اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں ایکیو چنگاری چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جب تک سائنسدان اس بے رحم اور خدا کی منکر و باغی شیطانی عالمی طاقت سے آزاد تھے جو آج ساری دنیا پر جو دھوکے سے ساری دنیا کے انسانوں کو اپنا غلام بنائے چلی جا رہی ہے، وہ بھی رنگا رنگ مخلوقات کو، اپنے وجود کو اور کسی نہ کسی شکل میں پائی جانے والی خدائی کتابوں اور ہدایات کی وجہ سے ایک خدا اور خالق کو لازمی طور سے مانتے چلے آ رہے تھے۔ تاہم جب کم طاقت کی حامل دوربینوں سے چاند اور سورج کا مشاہدہ کیا گیا تو صاف پتہ چل گیا کہ تو سارے بے جان مادے پر مشتمل گھومتے ہوئے اجسام یا تو ٹھنڈے بے جان گولے یا پھر آگ کے گولے۔ دوربین سے قبل تک جتنے بھی تحریف شدہ قدیم ترین مذاہب تھے، جن میں ہندو مت سب سے زیادہ قابل ذکر ہے، ان کے نزدیک سورج اور چاند اور ستاروں کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ اللہ کے سوا اگر کسی کی سب سے زیادہ پرستش کی گئی ہے تو سورج ہی ہے۔ نمرود کے دور میں بھی سورج شماش دیوتا اور چاند قمرینہ دیوی تھی، لیکن دوربین سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ سورج تو آگ اور گیسوں پر مشتمل ایک بے جان سیارہ ہے، جس جیسے اربوں بے جان ستارے کائنات میں موجود ہیں، اور چاند بھی سوائے ایک بے آب و گیا سیارے کے سوا کچھ نہیں۔ تو سورج اور چاند کو اپنا دیوتا اور دیوی ماننے والوں کے باطل نظریات پر بھی حق اور سچ کی بہت کاری ضرب لگی۔ حقیقت پسند اور جرات پسند انسان ہمیشہ حق سامنے آ جانے کے بعد اپنے نظریات کو اسی سچ اور حق کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، جبکہ کمزور اور بزدل اپنے باطل موقف و عقائد سے بھی دستبردار ہونے کا حوصلہ نہیں پاتے۔ دوربین سے سائنسدانوں نے دیکھا ہماری زمین سے باہر یا تو خلا ہے یا سارے بے جان ستارے اور سیارے، تو پھر خدا کہاں ہے؟ یہیں سے خالق کے بارے میں ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات نے جنم لیا۔ لیکن ایک سوال اب بھی معمے کے طور پر سامنے ہی رہا کہ پھر خود ہمارا وجود، اپنا وجود اور یہ خوبصورت ڈیزائن والی مخلوقات تو صاف صاف بتلا رہے ہیں کہ کوئی مصور، صورت گر، خلاق لازماً ہونا چاہیے۔ تاہم خوردبینوں سے پتہ چلا کہ سارے انسان اور حیوانات و نباتات ایک ہی قسم کی بنیادی اینٹوں یعنی خلیوں سے بنے ہوئے ہیں۔ بالکل جس طرح کم طاقتور دوربینوں سے انسان نے بالکل درست حقیقت تک مکمل رسائی نہیں حاصل کر پائی تھی، ویسے خلیے کی بابت بھی انسان نے یہی دھوکہ کھایا کہ خلیہ بہت ہی سادہ سی حیاتیاتی اینٹ ہے، اور جلد ہی سائنسدان ترقی کرتے ہوئے خلیے کو بھی لیبارٹری میں بنا سکتے ہیں، اور پھر انہی خلیوں کی مدد سے اپنی مرضی کے اعضاء بھی اور جاندار بھی بنا لیے جائیں گے۔ یہی وہ دور تھا جب ایک طرف عالمی شیطانی طاقت پوری دنیا پر مکمل شیطانی تسلط قائم کرتے ہوئے کافی آگے بڑھ چکی تھی، اور دوسری طرف ڈارون نے اعلان کیا کہ جتنی بھی رنگا رنگ مخلوقات بشمول انسان ہیں، ان سب کی ابتدا تو اتفاق سے بن جانے والے امائنو ایسڈز اور ایک خلیے سے ہی ہوئی ہے۔ کسی خالق، کسی صورت گر کی نہ تو کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی خدا ہے۔ بس ایسا انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ خوبصورت مخلوقات کے لیے بھی کسی خالق کی ضرورت کا انکار کیا جا سکے۔ عالمی شیطانی طاقت کو اپنی ظالمانہ حکمرانی قائم رکھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی مذہبی تعلیمات، خاص طور سے قرآن کا بنیادی مطالبہ لگ رہا تھا کہ ساری زمین اللہ کی تخلیق کرتا ہے۔ جب ساری زمین اللہ کی تو قانون بھی اللہ کا ہونا چاہیے، انسان بھی اللہ کے پیدا کرتے ہیں، لہذا زمین پر حکومت و نظام و شریعت بھی اللہ کی ہی چلنی چاہیے۔ اور صدیوں سے مسلمان مجاہدین اسی حقیقت کے مطابق زندگی کا اجتماعی دین و نظام اللہ کی شریعت کے مطابق قائم کرنے کے لیے کوششیں کرتے چلے آ رہے تھے۔ بدمعاش اور ظالم عالمی حکمرانوں کے لیے ڈارون کا نظریہ بہت ہی قیمتی ہتھیار کے طور پر سامنے آ گیا۔ یہ نظریہ خدا کے وجود اور ضرورت کا ہی انکار کر رہا تھا، اور اس صورت میں قرآن سمیت وہ ساری ہدایات و تعلیمات جو اللہ کی طرف منسوب کی جا رہی تھی، جھوٹ، فریب اور باطل کے سوا کچھ بھی نہیں رہ جاتی تھی۔ اسی لیے اس وقت سے آج تک عالمی میڈیا کے تمام تر ذرائع نے ڈارون کے نظریے کو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ ڈارون کے نظریے کی اصل کمزوریوں کو چھپایا گیا اور جھوٹ کو سچ بنا بنا کر دنیا کے سامنے لایا جاتا رہا۔ ہم اپنی بات کے سائنسی و واقعاتی ثبوت بھی پیش کرنا چاہیں گے تاکہ ذہنوں میں کسی قسم کے شکوک و شبہات نہ رہ سکیں۔ معزز ناظرین، ہمیں ثبوت اور دلائل کے ساتھ تھوڑا تفصیل میں جانا ہی پڑے گا تاکہ یہ بات اچھی طرح ثابت ہو جائے کہ نیشنل جیوگرافک چینلز اور عالمی میڈیا سے سائنس اور حق اور سچ کے طور پر جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔
ارتقاء کا نظریہ۔ ارتقاء کا نظریہ دراصل ایک گمان ہے جس میں زندگی کی ابتدا اور تسلسل کو بغیر کسی خالق کے ایک اتفاقیہ حادثہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس نظریے کو ایک برطانوی شوقیہ حیاتیات دان چارلس ڈارون نے پیش کیا۔ اس نے 1859 میں اپنی کتاب اوریجن آف اسپیشیز اصل انواع میں یہ دعویٰ کیا کہ تمام جانداروں کا منبع ایک ہے، اور انہوں نے اسی سے بذریعہ فطری انتخاب ارتقاء کے عمل سے گزر کر موجودہ شکل اختیار کی۔ اپنے ماحول کے مطابق بہترین طور پر ڈھل جانے والوں نے اپنی خاصیتیں اپنی اگلی نسل کو منتقل کی۔ اس عمل سے انفرادی مخلوقات بالآخر نسلوں میں بدل گئیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آباء و اجداد سے مختلف تھی۔ اس فطری انتخاب کے عمل کی بہترین اور سب سے ترقی یافتہ پیداوار انسان۔ ڈارون کے اس نظریے کی روح سے ضروری نہیں کہ جانداروں کا کوئی خالق بھی اور اس نے قدم قدم پر ان کی صورت گری کی ہو، بلکہ وہی حیات جو ایک وقت میں کیڑے کی شکل میں رینگا کرتی تھی، بدلتے ہوئے ماحول میں خود کو باقی رکھنے کی کوششوں میں فطری انتخاب کے عمل سے گزرتی انسان تک پہنچ گئی۔ دراصل ڈارون کے عہد تک سائنس ابھی ان انکشافات اور حقائق تک نہیں پہنچی تھی جو پہلے قدم پر ہی ڈارون کے نظریے کو غلط ثابت کر دیتے۔ مثلاً ڈارون کے نزدیک خلیہ زندگی کی سادہ ترین شکل تھا، اور اس دور کے سائنسدانوں کو پوری امید تھی کہ ایک سادہ سے خلیے کو کسی نہ کسی دن انسان لیبارٹری میں خود بنا لے گا، اور پھر انہی اینٹوں اور خلیوں سے اپنی مرضی کے اعضاء اور شاید دیگر مخلوقات و جانور بھی بنا لے گا۔ ڈارون کے نظریے کے درست ہونے کی صورت میں ایک سادہ خلیے سے بے شمار پیچیدہ اور مختلف اقسام کے حیات میں منتقلی کے ارتقاء کے صدیوں کے عمل کے دوران بہت ساری درمیانی قسم کی مخلوقات کا بھی بننا ناگزیر قرار پاتا ہے۔ یعنی جو پرندے سے اگر مچھلی سے پرندہ بن رہے ہیں تو ابھی آدھا پرندہ اور آدھی مچھلی وغیرہ وغیرہ۔ سائنسی حلقوں میں درمیان کی کڑیاں اور شکلیں انتقالی شکلیں کہلاتی ہیں۔ ڈارون کے دور تک زمین کی کھدائی بہت کم ہو پائی تھی اور صدیوں پرانے رکازات کا بہت کم ریکارڈ ہی مہیا ہو سکا تھا۔ ڈارون کو کبھی امید تھی کہ پوری زمین کے بہت سارے دیگر مقامات سے کھدائی کے بعد جانداروں کی درمیانی اور انتقالی شکلیں ضرور دریافت ہو جائیں گی۔ ڈارون کے عہد تک جینیات، جینیٹکس، خرد حیاتیات، مائکرو بایولوجی اور بائیو کیمسٹری بھی ابھی تک وجود میں نہیں آئی تھی۔ اگر یہ علوم ڈارون کے عہد میں موجود ہوتے تو ڈارون کے بھی علم میں ہوتا کہ کوئی بھی نو بننے کے لیے ناگزیر ہے کہ جین میں معنی تبدیلی ہو، جو کہ فطری انتخاب سے ممکن ہی نہیں۔ اب ہم مختصر طور سے ڈارون کے نظریے کی ان 3 کمزوریوں پر بات کرتے ہیں جن سے نظریے کا غلط ہونا سائنسی طور سے ثابت ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز یہ تھی کہ کیا خلیہ واقعی بہت سادہ ہے؟ خلیے میں ایسے اسرار پوشیدہ ہیں کہ اسے اتفاقیہ وجود قرار دینا بجائے خود بہت بڑی جہالت اور نامعقولیت۔ اب جب کہ ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں، خلیہ کئی حوالوں سے ہمارے لیے پراسراریت کا باعث ہے۔ خلیہ اپنے عالمی نظاموں مثلاً خلیے کا مواصلاتی نظام، خلیے کا حرکی نظام اور خلیے کے انتظام و انصرام وغیرہ کے حوالے سے خلیہ کسی انسانی شہر سے کم پیچیدہ نہیں ہے۔ خلیے میں توانائی پیدا کرنے والے اسٹیشن بھی ہیں جن سے حاصل ہونے والی توانائی خلیے کے استعمال میں آتی ہے۔ زندگی کے لیے مرکزی اہمیت کے حامل خامرے اور ہارمون تیار کرنے والی فیکٹریاں بھی ہیں۔ معلومات کا ذخیرہ ڈیٹا بینک بھی ہے جہاں خلیے میں بننے والی کسی بھی پیداوار کے بارے میں تفصیلات معلومات جمع ہوتی ہیں۔ جدید تجربہ گاہیں اور ریفائنریاں بھی ہیں جہاں خام مال کو قابل استعمال اور کارآمد شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ پیچیدہ مواصلاتی نظام اور پائپ لائنیں ہیں جہاں سے خام مال اور تیار شدہ گزرتی ہیں۔ سب ایک خلیے کی بات بتائی جا رہی ہے، اور خاص طرح کے پروٹین سے بنی خلوی جھلی بھی جو خلیے میں اندر جانے اور باہر آنے والے مادوں کو قابو میں رکھتی ہے، سیکیورٹی گارڈز کا کام انجام دیتی ہے۔ یہ تو خلیے کے پیچیدہ نظام کی بہت معمولی سی جھلک۔ زمین کا ابتدائی ماحول تو بہت دور کی بات ہے، خلیے کی ترکیب اور کام کرنے کا طریقہ اس قدر پیچیدہ ہے کہ اسے آج کی جدید ترین آلات سے لیس تجربہ گاہوں میں بھی مصنوعی طور پر تیار نہیں کیا جا سکا۔ الغرض ایک جاندار خلیہ جو زندگی کی مختصر ترین اکائی بھی گردانا جاتا ہے اپنے وجود میں اتنا پیچیدہ ہے کہ انسان کی عظیم ترین فنیاتی کامیابیاں، ایجادات اس کے سامنے ہیچ۔ امکان پروبیبلٹی کے قوانین بھی یہی وعدے کرتے ہیں کہ ایک خلیہ تو درکنار
خلیے کا ایک معمولی سا حصہ ایک پروٹین تک محض اتفاق کے بل پر وجود میں کبھی نہیں آ سکتا تھا، اور چونکہ بات پروٹین کے لیے سچ ہے جو کہ خلیے کی ساخت میں بنیادی اینٹ کا درجہ رکھتا ہے، تو محض امکان کی بدولت ایک پورے خلیے کی تشکیل تو ناممکن سے بھی بڑھ کر ہی کوئی شے بنتی ہے۔ ظاہر ہے اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جانداروں کے کسی زبردست خالق نے تخلیق کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کا، آسمان کا اور ان کے درمیان ہر شے کا خالق اور مالک ہے۔ اس کے وجود کی گواہی دینے والی نشانیاں ساری کائنات میں پھیلی ہوئی۔ انتقالی شکلیں۔ نظریہ ارتقاء دعویٰ کرتا ہے کہ ایک نوع سے دوسری نوع میں ارتقاء پذیر ہونے کا عمل بتدریج مرحلہ وار اور لاکھوں سال کے عرصے میں ہوتا ہے۔ اس دعوے کا منطقی نتیجہ درمیان کے جانوروں کی شکل میں سامنے آتا ہے، جنہیں اصطلاح میں انتقالی شکلیں کہا جاتا ہے۔ ظاہر ایسی بے شمار شکلوں کو اس ارتقائی عمل کے دوران موجود ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ارتقاء کے ماہرین یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ تمام جاندار ایک دوسرے سے مرحلہ وار ارتقاء پذیر ہوئے، تو ایسی درمیانی شکلوں والے جانداروں کی تعداد اور اقسام کو تو اور بھی زیادہ لاکھوں کے پیمانے میں ہونا چاہیے۔ ڈارون کے دور سے ارتقاء کے ماہرین ایک جوش کی کیفیت میں ایسی ہڈیوں اور رکازات کی تلاش میں، لیکن آج تک انہیں سوائے اعصاب شکن ناکامی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ انسان نے پہاڑوں، صحراؤں، جنگلوں، جھیلوں، دریاؤں اور سمندروں کا چپا چپا چھان مارا، لیکن کوئی سی بھی دو انواع کے مابین درمیانی انتقالی شکل دریافت نہیں ہو سکی۔ ڈارون اپنی تمام عمر بے چینی سے ان درمیانی شکلوں کے دریافت ہونے کا انتظار ہی کرتا رہ گیا۔ ڈارون کے نزدیک انتقالی شکلوں کی عدم موجودگی ہی اس کے نظریے کے درست ہونے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ ڈارون اپنی کتاب اصل انواع اوریجن آف اسپیشیز میں لکھتا ہے، اگر انواع درجہ بدرجہ تغیرات کے ذریعے دوسری انواع میں تبدیل ہوئیں تو ہمیں ہر جگہ لا تعداد انتقالی شکلیں کیوں نظر نہیں آتی؟ آخر فطرت میں کوئی بے قاعدگی اور بد نظمی کیوں نہیں ہے، اور اس کے بجائے ہمیں انواع اتنی منضبط اور مربوط کیوں دکھائی دیتی ہیں؟ لیکن اس نظریے کے مطابق زندگی کی لا تعداد درمیانی شکلیں موجود رہی ہوں گی، یقیناً رہنی چاہیے، مگر ہم اب تک ایسی درمیانی اور دو انواع کا آپس میں ربط اور تعلق جوڑنے والی اقسام دریافت کیوں نہیں کر پائے؟ اسی مشکل نے مجھے لمبے عرصے سے پریشان کیا ہوا ہے۔ ڈارون کی زندگی میں تو اس کی خواہش پوری نہ ہو سکی، لیکن اس کے بعد بھی انتقالی شکلوں کی تلاش جاری رہی۔ لیکن خواہش اگر سچائی اور واقعے کے خلاف ہو تو اس سے سچ نہیں بدل سکتا اور خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ برطانوی ماہر رکازیات ڈیرک ویگر نے ارتقاء کی تمام تر حمایت کے باوجود اس حقیقت کو دبے الفاظ میں کچھ اس طرح قبول کیا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نوع یا نسل کی سطح پر تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں ہر بار ایک ہی سچائی سے وابستہ پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نسلیں بجائے تدریجی مراحل کے نتیجے کے نسلیں اچانک سامنے آ جاتی ہیں۔ کھدائیاں جاری رہیں، ارتقاء پسندوں کی امیدیں دم توڑتی چلی گئیں، کیونکہ اب مسئلہ یہ بھی تھا کہ اگر چند انتقالی شکلیں دریافت ہو بھی گئیں تو وہ بے شمار گمشدہ کڑیوں کی توجیہ پیش نہیں کر سکیں۔ آخر کار ارتقاء پسند ماہر رکاز ٹی این جارج کو یہ کہنا ہی پڑا کہ ارتقاء میں گمشدہ کڑیوں کی صورت میں جو کمزوری پائی جاتی ہے اس کی وضاحت اب ممکن نہیں رہی، کیونکہ ہمارے پاس ریکارڈز کا جو ذخیرہ موجود ہے کھدائیوں سے مزید وسیع نہیں ہو سکتا۔ مزید دریافتیں ریکارڈز کے ریکارڈ کی ان گمشدہ کڑیوں کو تلاش کرنے میں معاون نہیں ہو سکتی۔ جینیات، جینیٹکس کی آمد۔ جینیات کی آمد اور نیوکلیائی ترشوں نیوکلک ایسڈ یعنی ڈی این اے اور آر این اے کی دریافت نے نظریہ ارتقاء کا یہ حال کر دیا کہ اسے ردی کی ٹوکری میں اٹھا کر پھینک دیا جائے۔ ڈی این اے کہلانے والا عظیم و جسیم سالمہ انسانی جسم کے کھربوں خلیات میں سے تقریباً ہر خلیے کے مرکز نیوکلیس میں موجود ہوتا ہے۔ اسی میں انسانی جسم کی ساخت سے لے کر چھوٹی بڑی تمام خصوصیات کے بارے میں تفصیلی معلومات پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ان پوشیدہ معلومات کو محفوظ کرنے کے لیے خصوصی رموزی نظام انکوڈنگ سسٹم استعمال ہوتا ہے۔ ڈی این اے میں تمام تر جینیاتی معلومات چار خصوصی سالمات کی ترتیب کی شکل میں ہوتی ہیں۔ ان سالمات کو مختصراً CATG کے انگریزی حروف تہجی سے ظاہر کیا جاتا ہے، جو ان ناموں کے ابتدائی حروف بھی ہیں۔ مختلف انسانوں میں خد و خال یا دوسری خصوصیات کا فرق انہی چاروں جینیاتی اساس جینیٹک بیسس کی ترتیب میں معمولی سے رد و بدل کا نتیجہ ہوتا ہے۔
اگر ہم انسانی جسم کو جینیاتی اساس کی زبان میں لکھی ہوئی کتاب سمجھیں تو اس کتاب میں کم و بیش 3.25 ارب حروف تہجی ہوں گے۔ یہ اتنی ضخیم کتاب ہوگی۔ کسی خاص عضو یا پروٹین کی تشکیل کرنے والے جینیاتی معلومات ڈی این اے کے جس مخصوص حصے میں ہوتی ہیں اسے جین کہتے ہیں۔ مثلا آنکھ کی تشکیل کے بارے میں معلومات کئی جین پر مشتمل ایک سلسلے پر موجود ہوتی ہے، جبکہ دل کی ساخت اور کام کے وغیرہ کی ساری تفصیلات کے جین کا ایک اور سلسلہ مخصوص ہوتا ہے۔ خلیہ پروٹین کی تیاری کے لیے انہی جین سے حاصل ہونے والی معلومات استعمال کرتا ہے۔ 3 جینیاتی اساس مل کر ایک امینو ایسڈ بنانے کا حکم تشکیل دیتے ہیں۔ اس موقع پر بعض تفصیلات خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جین بنانے والی جینیاتی اساس نیوکلیوٹائڈ کے سلسلے میں ہونے والی صرف ایک غلطی بھی اس جین کو خراب یا ناکارہ کر سکتی ہے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ انسانی جسم میں لگ بھگ 2 لاکھ جین ہوتے ہیں تو مزید واضح ہو جاتا ہے کہ لاکھوں نیوکلیوٹائڈز کا حادثاتی طور پر باہم مل کر صحیح تسلسل کے ساتھ آپس میں مربوط ہو کر کارآمد جین در جین بناتے چلے جانا کس قدر ناممکن ہے۔ ارتقائی حیاتیات جان فرینک سالسبری اسی نقطے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک درمیانے پروٹین میں تقریباً 300 امینو ایسڈز ہو سکتے ہیں۔ اسے کنٹرول کرنے والے ڈی این اے میں تقریباً 1000 نیوکلیوٹائڈز موجود ہوں گے۔ چونکہ ڈی این اے کی زنجیر میں 4 طرح کے نیوکلیوٹائڈز ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے 1000 یونٹوں والی زنجیر میں 4 کی قوت 1000 ممکنہ ترتیبوں میں پائے جا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا حساب ہمیں بتاتا ہے کہ تعداد 10 کی قوت 600 بنتی ہے، یعنی یہ وہ رقم ہوگی جس میں ایک کے بعد 600 صفر لگے، اس کا امکان تو ممکن ہی نہیں۔ اب ذرا غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ایک کے بعد 11 صفر لگانے پر ہمیں 1 خرب جیسا عظیم عدد حاصل ہوتا ہے، جہاں ہمارے گنتی کے پیمانے بھی جواب دینے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے 1 کے بعد 600 صفر والے عدد کے آگے تو ہماری قوت بیان بھی کتنی ناکافی محسوس ہوتی ہے۔ ارتقائی ماہر پروفیسر علی دیمر سوئے تک یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، کسی پروٹین اور نیوکلیک ایسڈ ڈی این اے یا آر این اے کے اتفاقاً تشکیل پائے جانے کے امکانات در حقیقت ناقابل فہم حد تک کم ہیں۔ پھر کسی مخصوص پروٹینی زنجیر کی ارتقاء پذیری کے امکانات تو اس سے بھی کہیں کمتر ہیں۔ ڈی این اے بعض خامرو انزائمز کی مدد سے اپنی نقلیں تیار کرنے کے قابل ہوتا ہے، جبکہ خامرے انزائمز بذات خود انہی احکامات کے نتیجے میں بنتے ہیں جو جینیاتی رموز جینیٹک کوڈز کی شکل میں ڈی این اے کے اپنے اندر محفوظ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ڈی این اے اور خامرے دونوں ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ علم، منطق، سائنس، ریاضی، ہر اعتبار سے یا تو دونوں اتفاق سے ایک ساتھ ہی وجود میں آئے تھے یا پھر کسی زبردست خالق نے دونوں کے کام اور خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں کو جدا جدا تخلیق کیا۔ خرد حیاتیات مائکرو بایولوجی کے امریکی ماہر جیکبسن اس کیفیت پر یوں تبصرہ کرتے ہیں، نسل خیزی، دستیاب ماحول سے توانائی اور درکار اجزاء کا حصول، سلسلوں کی افزائش اور احکامات کو افزائش میں بدلنے والے اثر پذیر نظام کے لیے ساری اور مکمل ہدایات کو اس وقت جب زندگی کی ابتدا ہوئی ایک ساتھ موجود ہونا چاہیے تھا۔ ان واقعات کا یک بیک وقوع پذیر ہونا اس قدر ناممکن ہے کہ ہماری سمجھ سے ماورا ہے اور یقیناً کسی خدائی مداخلت کا مرہون منت ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بیچارے سارے سائنسدان ڈرتے ڈرتے خدا کا لفظ اور یہ الفاظ بیان کرتے ہیں، کیونکہ عالمی شیطانی طاقت کے اصل کردار اور بدماش وجود سے وہ اچھی طرح آگاہ تھے۔ سائنس کا شروع سے اپنا ایک اصولی طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ جو نظریہ غلط ثابت ہو جائے اسے ایک طرف ڈال دینا چاہیے اور اپنا رخ سچ کی جانب موڑ لینا چاہیے۔ ہم یہی باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے اوپر ایک متعصب، بدماش اور غیر سائنسی جاہل ذہن مسلط آ رہا ہے، جس نے دھوکہ دینے کے لیے بہت ہی خوبصورت سائنسی لباس پہنا ہوا ہے۔ یہ لوگ وہ فری میسن اور الومناٹی والا دجالی گروہ ہیں جنہوں نے ساری دنیا کے اوپر اپنے غلام جرنیل اور سیاسی حکمران اور دھوکے باز مسلط کر رکھے ہیں۔ سارا میڈیا ان کے ہاتھ میں، جنہوں نے اپنا سب سے مؤثر ہتھیار میڈیا کو، انٹرنیٹ کو، نیشنل جغرافک چینلز کو بنایا ہوا ہے، جہاں سے یہ اصل حقیقتوں کو چھپا کر اپنی مرضی کا جھوٹ مسلسل دنیا کے سامنے پھینکتے چلے آ رہے ہیں۔ اصولاً تو ان تمام دریافتوں کے بعد ڈارون کے نظریے کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں کیا گیا،
کیونکہ ضدی، ڈھیٹ اور جاہل ذہن کے پاس پھر ایک ہی علمی اور درست راستہ رہ جاتا ہے کہ اگر کائنات کو، جاندار کو، انسان کو یقیناً کسی زبردست خالق نے تخلیق کیا ہے تو اس خالق کا پتہ کہاں سے چل سکتا ہے؟ ابھی وہ خالق کہاں ہے؟ اور اگر اس واحد سائنسی اور منطقی راستے پر وہ قدم اٹھائے تو لا محالہ وہ قرآن تک پہنچ کر رہے گا۔ اسے قرآن ہاتھ میں لینا پڑے گا اور اپنی آزادی اور استکبار کو ایک طرف ڈال کر زندگی کا سارا نظام قرآن کی بنیاد پر استوار کرنے کی سمت قدم بڑھانے پڑیں گے، اور ایسا وہ مر کے بھی کرنا پسند نہیں کرے گا۔ تاہم اب حقیقت پسند اور معتدل قسم کے باوجود جرأت مند ایسے سائنسدانوں کی آوازیں سنائی دینے لگی ہیں جو جان کا رسک لے کر بھی سچ کو بیان کر رہے ہیں۔ ایسے ہی چند لوگوں نے اب اس نقطۂ نظر کا بھرپور دفاع کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہر شے ایک عظیم ترین خالق نے تخلیق کی، اور یہ کہ ہر شے اپنی جگہ پر خالق عظیم کی عظیم تر تخلیق کا ایک جزو ہے۔ اس نقطۂ نظر کو کھلے ذہن رکھنے والے سائنسدان ذہین ڈیزائن، انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا نام دیتے ہیں۔ مائیکل جے بے ہے جو ان سائنسدانوں میں ممتاز مقام رکھتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کے وجود سے انکار کرنے والے شکست فاش پر اب کیا وتیرہ اور انداز اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سالماتی سطح پر زندگی کی اور خلیے کی تفتیش کے لیے ہونے والی پے در پے کوششوں کا نتیجہ ایک بلند آہنگ، واضح اور ناقابل تردید پکار ڈیزائن ہے۔ یہ نتیجہ اس قدر غیر مبہم اور اتنا مؤثر ہے کہ اسے سائنسی تاریخ میں لامحالہ ایک عظیم ترین کامیابی کا درجہ ملنا چاہیے۔ سائنس کی اس سطح پر ہزاروں لوگوں کو یوریکا کے نعرۂ تحسین بلند کرنے چاہیے تھے، لیکن خوشی کے جام نہیں لٹھائے گئے، داد کے لیے کوئی ہاتھ نہیں اٹھا۔ اس کے بجائے ایک متجسس خجالت آمیز خاموشی نے خلیے کی بے پایاں پیچیدگی کو گھیر لیا۔ جب یہ موضوع عوام کے سامنے آتا ہے تو پہلو بدلتے ہیں اور سانسیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں۔ خلوت میں لوگ قدر پرسکون ہوتے ہیں اور اسے بظاہر تسلیم بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر زمین کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے سروں کو جنبش دیتے ہیں اور اسی طرح ہونے دیتے ہیں۔ آخر سائنسی برادری اس زبردست دریافت کو آگے بڑھ کر گلے کیوں نہیں لگاتی؟ آخر ڈیزائن والی حقیقت کا مشاہدہ دانشورانہ دستانوں میں ہی کیوں سنبھالا چلا جا رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس حقیقت کے ایک رخ پر ذہین ڈیزائن کا لیبل لگائے، اس کے دوسری رخ پر خدا کی عبارت لگانا لازمی۔ اب جبکہ ارتقاء کا نظریہ غلط ثابت ہو چکا ہے اور ارتقاء پسند سائنسدانوں کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ ایک غیر سائنسی اور غلط نظریے کے مزید دفاع ممکن نہیں ہو سکے گا، تو آہستہ آہستہ ان جعلسازیوں اور فریب کے ہتھ کنڈوں سے بھی پردہ اٹھنے لگا ہے جو کہ متعصب ارتقاء پسند شروع ہی سے اپنی سیاسی بالادستی قائم رکھنے کے لیے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے تانے ہوئے تھے۔ ہم چند جعلسازیوں کا مختصراً جائزہ ضرور لیں گے، جس سے ہمیں امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں بات بھی آ جائے گی کہ قرآن میں بتلائی گئی صداقتوں اور قرآن کے معجزانہ عددی ضابطوں پر فریب کے پردے ڈال کر عام انسانوں کو کیوں گمراہ کیا جا رہا ہے، اور ایسا کرنے والے کون ہیں اور کب سے ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ملر کا تجربہ: زندگی بغیر کسی خالق کے بے جان مادے سے خود بخود پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کفر کو ثابت کرنے کی شدید خواہش کو پورا کرنے کے لیے ارتقاء پسندوں نے بے شمار ناکام کوششیں کی۔ اسی سلسلے میں 1953 میں اسٹینلے ملر نامی امریکی سائنسدان نے ایک تجربہ کیا جس سے بڑی حد تک یہ ثابت ہو گیا کہ زمین کے ابتدائی ماحول میں بھی امینو ایسڈ از خود بن ہی نہیں سکتے تھے، اور اگر اکا دکا بن بھی جاتے تو وہ قائم نہیں رہ سکتے۔ لیکن ملر نے زبردستی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ امینو ایسڈز محض اتفاق سے وجود پذیر ہو سکتے تھے، اپنی تجربہ گاہ میں ایسا ماحول تشکیل دیا جو حقیقت پسندانہ نہیں تھا۔ زمین کے ابتدائی ماحول کی نقل کرنے کے لیے ملر نے امونیا، میتھین، ہائیڈروجن اور آبی بخارات کا استعمال کیا۔ ملر جانتا تھا کہ امونیا، میتھین، ہائیڈروجن اور آبی بخارات قدرتی حالات کے تحت آپس میں تعامل نہیں کریں گے۔ مزید یہ کہ اس تعامل کو شروع کرانے کے لیے لازماً آمیزے میں توانائی داخل کرنا ہوگی۔ اس نے مان لیا کہ توانائی ابتدائی زمینی ماحول میں بجلی کے کڑاکوں سے آئی ہوگی۔ اس مفروضے پر تکیہ کرتے ہوئے اس نے اپنے تجربے میں مصنوعی برقی ڈسچارج استعمال کیا۔ ملر نے اس تمام آمیزے کو 100 درجہ سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت پر ایک ہفتے گرم کیا اور اضافی طور پر اس میں برقی کرنٹ بھی شامل رکھا۔ ایک ہفتے بعد ملر نے اس تجربے کے دوران بننے والے مرکبات کا تجزیہ کیا اور یہ مشاہدہ کیا کہ 20 میں سے 3 امینو ایسڈز تیار ہو چکے۔ ملر کا یہ تجربہ اصل میں ایک فراڈ تھا، لیکن اس تجربے سے مادہ پرست سیاسی حکمرانوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔
میڈیا کے ذریعے پوری دنیا پر یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ ڈارون کے نظریے کا عملی ثبوت فراہم ہو گیا۔ ارتقا پرست خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے بعد کے مراحل میں بھی گمانوں کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اخذ کر لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بعد میں حادثاتی طور پر امینو ایسڈز نے مخصوص سلسلوں میں جڑ کر پروٹین بنا لیے ہوں گے۔ انہی میں سے بعض پروٹینز اتفاقاً خلوی جھلی اور ایسی دوسری خصوصی خلوی ساختوں میں تبدیل ہو گئے ہوں گے۔ انہی کی وجہ سے کسی طرح پہلا خلیہ وجود میں آ گیا ہوگا۔ اس وقت تک انہیں خلیے کی پیچیدگی کا علم نہیں تھا، اور پھر وہی خلیہ ارتقاء کے عمل سے گزر کر آج انسانوں سمیت تمام جانداروں کی شکل میں موجود ہے۔ آئیے ملر اور اس کے دور کے سیاسی حکمرانوں کی چالاکیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ملر نے سرچ شکنجہ کولڈ نامی نظام استعمال کرتے ہوئے امینو ایسڈز کو بنتے ہی ان کے ماحول سے الگ کر لیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو تجربے کا ماحول ان امینو ایسڈز کو فوراً ہی تباہ کر ڈالتا۔ یہ تصور کرنا بے معنی ہے کہ اس طرح کا کوئی سمجھدار نظام زمین کے ابتدائی ماحول میں رہا ہوگا جس نے امینو ایسڈز کے سالمات کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ بالائے بنفشی لہریں، بجلی کے کڑاکے، متعدد کیمیائی مرکبات اور آزاد آکسیجن کی بہت زیادہ فیصد مقدار بھی زمین کے ابتدائی ماحول کا حصہ تھی۔ ان سارے عوامل کی حیثیت امینو ایسڈز کے لیے زہر قاتل کسی ہے، یعنی صاف ظاہر ہے کہ کسی حفاظتی نظام کے بغیر ابتدائی ماحول میں بننے والے امینو ایسڈز کا تباہ ہو جانا یقینی تھا۔ پھر زمین کے ابتدائی ماحول میں نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ بھی یقیناً موجود رہے ہوں گے، لیکن ملر نے چالاکی سے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے صرف امونیا اور میتھین ہی استعمال کی، کیونکہ ملر جانتا تھا کہ امونیا کے بغیر امینو ایسڈز بنانا ممکن نہیں۔ کیون مک-کین نے ڈسکور میگزین میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں اس پہلو پر بحث کی ہے۔ ملر اور یوری نے زمین کے قدیم ماحول کی نقل میتھین اور امونیا استعمال کرتے ہوئے کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زمین دھاتوں، چٹانوں اور برف کا آمیزہ تھی، مگر حالیہ تحقیقات سے بات واضح ہو چکی ہے کہ ابتدا میں زمین آج کی نسبت کہیں زیادہ گرم تھی اور یہ پگھلے ہوئے نکل اور لوہے پر مشتمل تھے، لہذا اس زمانے میں بننے والا کرۂ ہوائی کیمیائی طور پر زیادہ تر نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آبی بخارات پر مبنی رہا ہوگا، مگر نامیاتی سالمات تشکیل دینے کے لیے میتھین اور امونیا جیسے موضوع نہیں۔ ایک لمبے عرصے کی خاموشی کے بعد خود ملر نے بھی اعتراف کر لیا کہ اس نے اپنے تجربے میں زمین کا جو مفروضہ ابتدائی ماحول نقل کیا تھا وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھا۔ زمین کے ابتدائی کرۂ ہوائی میں آکسیجن کی کثیر مقدار تھی جو امینو ایسڈز کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ آکسیجن کی زائد کثافت امینو ایسڈز کی تشکیل روک دیتی ہے۔ ملر نے جان بوجھ کر آکسیجن کو شامل نہیں کیا تھا۔ اگر وہ اپنے تجربے میں آکسیجن بھی استعمال کرتا تو میتھین لازمی طور سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور آبی بخارات میں ٹوٹ جاتی، جبکہ امونیا یقیناً نائٹروجن اور آبی بخارات میں ٹوٹ جاتی۔ دوسری جانب کیونکہ اس وقت اوزون کی کوئی حفاظتی تہ کرۂ ہوائی پر موجود نہیں تھی، لہذا سورج سے آنے والی زبردست بالائے بنفشی شعاؤں کے سامنے زمین پر کسی بھی نامیاتی سالمے کا باقی بچنا ہی ممکن ہی نہیں تھا۔ زندگی کے لیے چند ضروری امینو ایسڈز بننے کے علاوہ ملر کے تجربے میں کئی نامیاتی تیزاب بھی حاصل ہوئے تھے جن کی خصوصیات جاندار اشیاء کی ساخت اور کاموں کے لیے سخت مضر ہیں۔ اگر ملر ان امینو ایسڈز کو بننے کے فوراً ہی الگ نہ کرتا اور اسی ماحول میں چھوڑ دیتا تو امینو ایسڈز کو ٹوٹ پھوٹ اور تباہی سے بچانا قطعی ناممکن ہوتا۔ غور طلب بات یہ کہ اس وقت کے دانشور، سیاسی حکمران، سائنسدان سب ملر کے تجربے کی ان کمزوریوں سے آگاہ تھے، لیکن وہ تصویر کا صرف ایک ہی رخ دنیا کو دکھاتے رہے، حتیٰ کہ پوری دنیا کا میڈیا آج تک پوری قطعیت اور قوت کے ساتھ یہی راگ الاپتا چلا رہا ہے کہ ملر کے تجربے نے ثابت کیا ہے کہ زندگی بے جان مادے سے بغیر کسی خالق کے خود بخود وجود میں آئی تھی۔ حق اور انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ دنیا کے سامنے ملر کے تجربے کی ان کمزوریوں کو بھی لایا جاتا جو کہ آج کھل کر سامنے آ چکی ہیں اور جن سے ملر سمیت اس وقت کے سائنسدان اچھی طرح آگاہ تھے۔ الغرض وہ حالات جن کے تحت ملر کے تجربے میں امینو ایسڈز کی تشکیل ہوئی تھی زندگی کو وجود بخشنے کے لیے قطعاً موضوع نہیں تھے۔ پھر جس واسطے میں وہ بنے تھے وہ ایک تیزابی آمیزہ تھا جس نے حاصل ہونے والے کسی بھی ممکنہ کارآمد سالمے کی تقسید کر کے اسے تباہ کر ڈالا ہوگا۔ جال اور فریب کی بھی اقسام ہوتی ہیں، لیکن جہاں کتنی خوبصورتی سے ایک چیز جو غلط ثابت ہو رہی ہے اس کو صحیح ثابت ہونا قرار دیا جا رہا ہے۔
چلے ملر کے زمانے تک شاید سائنسدانوں کے خیال کے مطابق کچھ امکانات بن سکتے ہیں، لیکن اب جب کہ سب کچھ 2-2-4 کی طرح صاف ہو چکا ہے، آج کا میڈیا کھلے دل سے تسلیم کرتا کیوں نظر نہیں آتا کہ ملر کے تجربے نے جو اصل بات ثابت کی وہ یہ تھی کہ امینو ایسڈ صرف تجربہ گاہ کے قابو کیے ہوئے یعنی کنٹرولڈ ماحول میں ہی تشکیل دیے جا سکتے ہیں۔ ایک ایسا ماحول جس میں زندگی کے لیے مطلوب تمام کیفیات بہت سوچ سمجھ کر اور نپے تلے منصوبے کے مطابق اور ایک منصوبہ ساز کے نقشے کے مطابق ترتیب دی گئی ہیں، اور پھر وہی منصوبہ ساز بننے والے کمزور اجسام کو اپنی مرضی کے مطابق ترقی اور نشو و نما بخش سکے۔ یہی تو قرآن کہتا ہے۔ ملر کا تجربہ ثابت تو یہ کرتا ہے کہ ایک خالق اور منصوبہ ساز کے بغیر، ایک کنٹرولڈ ماحول کے بغیر، ایک معمولی سے خلیے میں پائے جانے والے امینو ایسڈز تک بن ہی نہیں سکتے۔ لیکن آپ آج کے ٹی وی چینل دیکھیں جہاں انسان کو بندر کی اولاد دکھایا جاتا ہے، یہ چینل آج بھی ایک غلط ثابت شدہ چیز کو سچا قرار دینے پر تلے نظر آتا ہے۔ میڈیا کے ایک ایک چینل کے ذریعے خود کو سائنس کا علمبردار کہنے والے کتنے غیر سائنسی، جاہلانہ اور متعصب بن چکے ہیں۔ جب ڈارون کے نظریے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ارتقاء پسندوں کو لازمی طور سے مطلوب رکازات کہیں بھی نہ مل سکے تو ان میں سے بعض نے شدید خواہش کیا تو مجبور ہو کر جعلی طریقے سے خود رکازات بنانا شروع کر دی اور دنیا کو دھوکہ دینا شروع کیا۔ ہم ذیل میں صرف 2 مثالیں دے رہے ہیں۔ 1912 میں ایک مشہور شوقیہ رکازی بشریات دان امیچور پیلینتھروپولوجسٹ چارلس ڈاسن نے دعویٰ کیا کہ اسے پلٹ ڈاؤن برطانیہ کے مقام سے جبڑے کی ہڈی اور کھوپڑی کے حصے ملے۔ اگرچہ کھوپڑی انسانی نما تھی لیکن جبڑا نمایاں طور پر بندروں جیسا تھا۔ ان نمونہ جات کو پوری گرم جوشی سے پلٹ ڈاؤن آدمی کا نام دیا گیا۔ کہا گیا کہ یہ رکازات 5 لاکھ سال قدیم۔ ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ رکازات انسانی ارتقاء کے ضمن میں حتمی ثبوت کا درجہ رکھتے ہیں۔ 40 سال تک اس پلٹ ڈاؤن آدمی پر متعدد مقالہ جات لکھے گئے، کئی تصاویر بنائی گئیں، وضاحتیں پیش کی گئیں اور اس رکاز کو انسانی ارتقاء کی فیصلہ کن شہادت کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ 1949 میں انکشاف ہوا کہ یہ رکاز ایک سوچی سمجھی جعل سازی تھا۔ تحقیقی ٹیم کا ایک رکن لی گروس کلارک تھا جسے اس بات پر شدید حیرت تھی کہ اس جعلی کھوپڑی کا جعلی پن اتنا نمایاں تھا کہ بہت پہلے ہی صاف محسوس کر لیا جانا چاہیے تھا، لیکن اتنے لمبے عرصے تک کسی نے بھی محسوس نہ کیا ہو۔ یہ ایک انتہائی حیرت انگیز بات ہی قرار دی جا سکتی تھی۔ محققین نے دریافت کیا کہ انسانی کھوپڑی صرف چند ہزار سال پرانی تھی۔ اورنگ اوٹان کے جبڑے کی ہڈی میں دانت مصنوعی طور پر پھنسائے گئے تھے۔ ان رکازات کے ساتھ ملنے والے قدیم اوزار بھی جعلی نکلے۔ حتمی رپورٹ کے مطابق یہ کھوپڑی صرف 500 سال پرانے کسی آدمی کی تھی اور نچلے جبڑے کی ہڈی شکار کیے ہوئے اورنگ اوٹان سے لی گئی تھی۔ بعد ازاں اس کے دانتوں کو قطار کی شکل دے کر جبڑے میں لگایا گیا اور جوڑوں کو باریک ریتی سے گھس کر ایسے بنایا گیا کہ وہ کسی انسان سے مماثل دکھائی دینے لگے۔ آخر میں ان سارے ٹکڑوں کو قدیم ظاہر کرنے کے لیے پوٹاشیم ڈائی کرومائڈ سے داغدار کر دیا گیا۔ یہ دھبے تیزاب میں ڈبوتے ہی غائب ہو گئے۔ اس معاملے میں سب سے غور طلب بات یہ کہ ایک جھوٹ کو جانتے بوجھتے کتنی چالاکی سے میڈیا عرصے تک دنیا کے سامنے پیش کرتا رہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو کچھ آج کل میڈیا کے ذریعے سائنسی حقائق کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کیا وہ واقعی سچ ہے؟ کیا وہی دجالی میڈیا آج بھی سب کچھ دکھانے والا نہیں ہے؟ یہ سب کچھ اسی طرح کی کوئی جعل سازیاں اور جھوٹ نہیں ہے؟ ہمارے لیے اس واقعے میں بہت بڑا درس پوشیدہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے دکھائی جانے والی ہر وہ بات جسے سائنس کے طور پر بیان کیا جائے وہ جھوٹی اور بے بنیاد ہے، جو کہ اس کائنات کو بغیر کسی خدا کے بنا ہوا ثابت کرتی نظر آتی ہو۔ میڈیا کے پر جھوٹے خائن اور اللہ کے قانون کے باغی لوگ اپنے جھوٹ کو بہت خوبصورت جھوٹے سائنسی لباس پہنا کر پیش کیے چلے جا رہے ہیں۔ لی گروس کلارک نے اس جعلی کھوپڑی کا جھوٹ کھل جانے کے بعد کہا کہ مصنوعی خراشوں کی شہادتیں فوراً ہی آنکھوں کے سامنے ابھرتی، عملاً یہ اتنی واضح تھیں کہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ کسی نے اتنے لمبے عرصے تک انہیں محسوس ہی نہ کیا ہو۔ لی گروس کلارک کا کہا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے اس نقطۂ نظر کی بھرپور تائید کرتا ہے کہ میڈیا کے پر قرآن دشمن جاہل لوگ مسلط چلے آ رہے ہیں جو اپنی مرضی اور اپنے مفاد کی چیز ہی دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں، خواہ اس کے لیے انہیں کتنے ہی فریب اور مکر سے کام کیوں نہ لینا پڑے۔ یہ جو برسہ برس رکازات کی کھوج میں صرف کیے گئے، اس میں دراصل وہ صرف ایک ہی ایسی رکازی حقیقت تلاش کرنا چاہتے تھے
جس سے ثابت ہو جائے کہ انسان بندروں سے ہی بتدریج ترقی پاتا جانور ہے، بالکل الگ سے آدم و حوا کی نسل سے چلنے والی کوئی ہستی نہیں، جو کہ قرآن اور دیگر الہامی کتابیں کہتی ہیں۔ اصل ایشو اور اصل مسئلہ ان کے نزدیک صرف یہی تھا کہ کسی طور بھی انسان کی آدم و حوا کے سلسلے سے چلنے والی نسل کی حقیقت اور سچائی کو جھٹلایا جا سکے، اس کا کوئی سائنسی ثبوت سامنے لے آیا جائے کہ قرآن، تورات اور انجیل جھوٹ کہتی ہیں۔ مکمل ناکامی کے بعد اس جعلی کھوپڑی کا ڈرامہ کیا گیا اور پوری قوت سے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج بھی نیشنل جیوگرافک چینل سے یہی باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بندر افریقہ سے نکل کر ساری دنیا میں پھیلتے گئے، انسان بھی انہی بندروں کے سلسلے سے۔ جو مسلمان دانشور اس دجالی میڈیا کے اصل کردار سے اچھی طرح آشنا نہیں ہوتے، وہ بیچارے بھی کنفیوز ہو کر رہ جاتے ہیں، اور پھر وہ قرآن میں بتلائے آدم و حوا اور ان بندروں میں ایک ہم آہنگی سے پیدا کر کے اور ایک پل سا بنا کر زبردستی ان باہم متضاد چیزوں کو ایک کرنے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے فریب کا ہتھ کنڈا اتنا خطرناک ہے، اتنا فریب دہ ہے کہ کئی نامور بڑے بڑے اسلامی اسکالر بھی اس کے فریب کا شکار ہونے سے خود کو نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جیسے عظیم اسکالر تک اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر رہے اور خود کو نہیں بچا سکے تھے۔ قرآن دشمنوں کا یہ وتیرہ آج کے دور کی بات نہیں، بلکہ شروع سے ہی یہ لوگ حق کو جان لینے، حق کو پہچان لینے کے بعد اس کا انکار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کا لباس مت پہنا اور حق کو مت چھپاؤ جبکہ اب تم اس حق کو جان چکے، اس کا علم رکھتے ہو۔ دنیا کے اوپر اپنی شیطانی حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے باطل نے حق کی ہر آواز کو کچل دینے کی کوشش کیے رکھی ہے۔ کتنے ہی انبیاء ایسے گزرے جنہیں باطل کے پیروکار لوگوں نے جان کر اور پہچان لینے کے بعد قتل کر دیا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ صدیوں سے اللہ کے نظام اور اللہ کے قانون کے دشمن لوگ ہیں جو حق کا راستہ روکتے چلے آ رہے ہیں۔ انہی لوگوں کے مسلسل ظالمانہ تسلط ہی کی وجہ سے آج انسانوں کے لیے نہ تو رہنے کی جگہ کی کوئی کمی ہے، نہ ہی خوراک، پانی اور لباس کی، بلکہ سائنسی ترقی اس حد تک کی جا چکی ہے کہ بآسانی اس دنیا کے ہر انسان کو اس کی بنیادی ضرورتیں بہم پہنچائی جا سکتی ہیں۔ ایک انسان بھی بھوکا پیاسا علاج سے محروم نہیں رہنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہونے دیا جا رہا، حالانکہ بآسانی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ صرف سمندر سے ہی 8 ارب کے بجائے 100 ارب لوگوں کے لیے انتہائی آسانی سے خوراک مہیا کی جا سکتی ہے۔ آئے دن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مچھلیاں یوں ہی مر مر کر ساحل پر آ جاتی ہیں اور رب العالمین کا خاموش پیغام دیتی نظر آتی ہیں کہ خوراک کی کمی نہیں ہے، بلکہ تم لوگوں کا خوراک کی تقسیم کا عالمی نظام درست نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو کہ محروم اور مظلوم انسانوں کی سمجھ میں آ جائے تو وہ اس ظالم عالمی دجالی طاقت اور اس کے غلام جرنیلوں جو ان کے پر حکمران بنے بیٹھے ان کے خلاف اٹھ کھڑے۔ آخری بات کرتے ہیں ایک دانت کا سہارا۔ 1922 میں امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری کے ڈائریکٹر ہنری فیلڈ آسبورن نے اعلان کیا کہ اس نے مغربی نبراسکا میں اسنیک بروک کے قریب سے ڈاڈ مولر ٹوتھ کا رکاز دریافت کیا ہے جو پلوسینی کے عہد پلیسین پیریڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دانت مبینہ طور پر بیک وقت انسان اور پنمانس کی مشترکہ خصوصیات کا حامل دکھائی دیتا تھا۔ اس کے بارے میں سائنسی دلائل کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ بعض حلقوں نے کہا یہ دانت پیتھیکینتھروپس ایریکٹس سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ دوسرا گروہ کہتا تھا کہ دانت جدید انسانی نسل کے زیادہ قریب ہے۔ ڈارون کے نظریے پر ایمان رکھنے والوں کو ڈوبتے کے تنکے کا سہارا کا مصداق ایک چھوٹا سا آسرا نظر آ گیا۔ اس ایک دانت کے رکاز کی بنیاد پر ایک بحث شروع ہو گئی اور گمانوں اور خیالوں کے گھوڑے سر پر دوڑتے ہوئے 7ویں آسمان تک پہنچنے لگے۔ ایک دانت کے سہارے پورے آدمی کی تصویر بنا دی گئی، پھر اس آدمی کو باقاعدہ ایک سائنسی نام ہارڈوکلوکی دے دیا گیا۔ صرف اس ایک دانت کے سہارے نبراسکا آدمی کا سر اور جسم ہی نہیں بنا دیا گیا، بلکہ نبراسکا آدمی کے پورے گھرانے سمیت تصویر کشی کر دی گئی۔ 1927 میں اس کے دوسرے حصے بھی دریافت ہو گئے جن کے مطابق پتہ چلا کہ یہ دانت نہ تو انسان کا تھا اور نہ ہی کسی بنمانس کا، بلکہ اس دانت کا تعلق جنگلی سوروں کی ایک اس نسل سے تھا جو امریکہ میں پائی جاتی تھی اور اس کا نام پروسٹینوپس تھا۔ جیسا کہ ہم نے بارہا کہا کہ ہمارا مقصد آپ کے سامنے آج کل کی ان معلومات کی اصل حقیقت اور میڈیا کے اصل کردار کو سامنے لانا تھا۔ قرآن اللہ کا نازل کردہ آخری قانون ہے جو کسی ایک مخصوص علاقے یا نسل کے لیے نہیں بلکہ ساری زمین کے تمام انسانوں کے لیے۔ قرآن کے مطابق ہی پوری دنیا کا انتظام اور نظام چلنا چاہیے،
لیکن اس وقت زمین پر بہت ہی ظالمانہ نظام مسلط ہے، جہاں انسانوں کی عظیم اکثریت بھوک، افلاس اور محرومیوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اور مالدار اور طاقتور سیاسی حکمران اسی نظام کو فریب اور دجل کے ذریعے قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ جھوٹ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، بہرحال اندر سے خوفزدہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے۔ معزز ناظرین، قرآن کا دائمی معجزہ ہونا بھی علم ریاضی نے ثابت کر کے رکھ دیا ہے، جسے ہم نے اپنے چینل میں 4 ویڈیوز کی شکل میں پیش بھی کر دیا ہے۔ دلچسپی رکھنے والے ذہین تعلیم یافتہ دانشوروں کے لیے ویڈیوز بہت قیمتی ہیں، جو ان کے ایمان کو مکمل یقین میں بدل کر رکھ دینے والی ہیں۔ تاہم عالمی شیطانی دجالی میڈیا کی طرف سے قرآن کے سچے اور معجزانہ عددی ضابطوں کو بھی پوری قوت سے جھوٹ کا لباس پہنا کر اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ گویا وہ جال سازیاں اور فریب ہوں۔ معزز ناظرین، جہیں ہم اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اگلی ویڈیوز میں ہم اسی جانب اپنا سفر انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ ہمارے AQ چنگاری چینل سے آپ کو وہ سچ اور وہ حق ملے گا جسے عالمی دجالی میڈیا اور چھپاتا چلا رہا ہے، جسے آج کا وہ جاہل مولوی بھی آپ کو نہیں بتائے گا جو 1400 سال پرانے کنویں میں بند چلا رہا ہے، جس کا علوم جدیدہ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہمارے چینل سے وابستہ رہیے، جو بھی سچ اور حق آپ کو پتہ چلتا جائے اسے اللہ سے زیادہ بھٹکے لا علم انسانوں تک بھی پہنچاتے رہیں، کہ شاید ہماری ان کوششوں کے طفیل ہمارا اللہ، ہمارا مالک یوم الدین ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے، کہ اصل کامیابی بہرحال خود کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر لینا ہی ہے۔ اے اللہ، ہمیں جو حق ہے اسے حق کے مطابق ہی دکھا، اور جو باطل ہے اس کو باطل کے طور پر دکھا، اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔